یہ پوڈ کاسٹ ایک پاکستانی کی زندگی پر مبنی ہے جو کہ سعودی عرب میں مقیم ہے، جہاں اسے نئی زمین پر جینے کے چیلنجز، وہاں کے عیش و آرائم۔ آئیے جانتے ہیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ اور سنائیں سر، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ فرسٹ کلاس الحمدللہ۔ اچھا، آپ انجینئر بیسیکلی؟ ایکچولی میں ایک سمپل ایف اے کیا تھا، اس کے کرنے کے بعد گھر والوں نے کہا اس میں کوئی اسکوپ نہیں ہے، تو پھر دوبارہ میٹرک بیس پہ ایڈمیشن لیا ایسوسیٹ انجینئرنگ میں۔ تو میں ایز اے ایسوسیٹ انجینئر ہوں سول میں، تو 5-6 سال کام کیا لاہور میں، اور سیمی گورنمنٹ میں کام کیا ہے 6-7 مہینے اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اس کے بعد کنسٹرکشن لائن میں، بلڈنگ لائن میں، اسٹرکچر بلڈ کرنے میں۔ تو آپ کا ادھر ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اٹ واز گڈ، لیکن اس ٹائم پہ سنتے تھے کہ اس کنسٹرکشن میں حرام بہت ہے، تو اس لیے وہ چھوڑ دیے۔ تو اس کی ایگزامپلز آپ کو نظر نہیں آئی؟ ایگزامپل نظر آئی بھی، اور اس کو میں نے کور اپ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن میں اس ٹائم پہ بہت چھوٹا سا تھا، فریشلی کالج سے نکلا تھا، اور جو کانٹریکٹر تھے وہ کہہ رہے تھے ایسا کرو ویسا کرو، تھوڑا ریشو کم کرو زیادہ کرو، تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ریشو کس چیز کا؟ جو کنسٹرکشن مٹیریل کی ریشو ہوتی ہے، جیسے سیمنٹ، سینڈ اور ایگریگیٹس ہیں، ایکچولی ان کی ہوتی ہے 1:4۔ تو وہ کہہ رہے تھے زیادہ کرو کم کرو، سیمنٹ کم یوز کرو، تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ باتیں نا۔ تو انہوں نے آفر بھی کی موٹر بائک کی اس ٹائم پہ، تو میں نے وہ ریفیوز کی۔ تو اس کے بعد ایک اور کمپنی میں جوائن کیا۔ ہم لوگ بناتے تھے ایکچولی یہ ہے نا بینک الفلا، اس میں بینک الفلا لاہور کی بہت سی برانچز ہے جس میں میں نے کام کیا ہے، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ دیٹس اٹ۔ یہ تقریباً 4-5 سال کا ڈیوریشن تھی یہ۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا؟ نہیں، میں نے ارادہ نہیں کیا، یہ اللہ پاک کی طرف سے مجھے رستہ بنا۔ میرے انکل تھے وہاں پہ سعودیہ میں، تو انہوں نے مجھے ایک آفر کیا، فری ویزا تھا، کہہ رہے تھے آ جاؤ ادھر، سیلری بہت کم ہے، دیکھ لو اگر آپ کمپیئر کرو پاکستان کی اور اس سیلری میں اگر آپ ایڈجسٹ کر رہے ہو اوکے، ادروائز عمرہ کرنا، حج کرنا اور واپس چلے جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ٹرائی کرتا ہوں۔ باقی ایز یوزول کوئی وہ ارادہ نہیں تھا کہ میں جاؤں گا وہاں۔ ہاں دل میں تھا، جب کالج لائف میں تھا تو یہ تھا کہ ایک بار دبئی جانا ہے، یہ ایک دل میں تھا بس، لیکن وہ دبئی تو نہیں گیا، لیکن سعودیہ چلا گیا۔ کون سا سال تھا؟ یہ تھا 2006۔ اچھا، 2006 کے دبئی میں اور آج کے دبئی میں تو بڑا فرق ہے۔ بہت زیادہ فرق ہے، لیکن ایز مجھے دبئی کے اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہے، کیونکہ میں تو ایکچولی سعودیہ سے ہوں، تو جو سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ دبئی بہت اوپن ہے اور سعودیہ نہیں، سعودیہ۔ تو اس میں جب آپ پہلی بار باہر جاتے ہیں تو آپ کو جو ڈیفیکلٹیز آپ کو دیکھنا پڑتی ہیں، ان میں سے کون کون سی ایسی ڈیفیکلٹیز تھی جو آپ کے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ تھی؟ جو فریش بندہ ہوتا ہے نا اس کے لیے تو کوئی جو ویزا پروسیس ہے وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، باقی یہ ہے کہ بندے کو لینگویج کا مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا، تو وہ بھی اگر بندہ زیادہ عربک لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے اٹھے تو وہ بھی کور اپ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اس کے علاوہ آپ کی ریزیڈنسی، آپ کا کام، آپ کی لائف سٹائل، اس پہ کیا کیا ڈیفیکلٹیز یا چینجز آپ کو دیکھنے کو ملے؟ نہیں، یہ آپ دیکھیں 2 طرح کے ویزے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آزاد ویزا جس کو انڈیپینڈنٹ ویزا کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کمپنی کا ویزا۔ میں کمپنی کے ویزے پہ تھا، تو جو اکوموڈیشن ہے، فوڈ ہے، وہ سارا کمپنی کے طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اکوموڈیشن اچھی ہوتی ہے، فوڈ اچھی ہوتی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگر جو دوسرے والے ہوتے ہیں جو آزاد والے ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتی ہے، ان کو کام ڈھونڈنا پڑتا ہے جا کے، پھر اقامہ کی فیسز ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں پھر یہ بھی تو آتا ہے نا کہ آزاد والے جب جاتے ہیں تو وہ کسی ریزیڈنس بھی ان کو خود ہی دیکھنی پڑتی ہے۔ بالکل بالکل، ایگزامپل آپ ان کو انوائٹ کرتے ہو کہ یار آ جاؤ آپ میرے پاس، تو آپ ہی ان کے سارا کرتا رہتا، آپ ہی ہو، آپ نے ان کو گھر دینا ہے رہنے کے لیے، کام ان کو ڈھونڈ کے دینا ہے، یا ان کا اپنا نصیب ان کو کیا کام ملتا ہے، یا جہاں پہ وہ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ ان کو کام ملتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ ان کو کام جب تک نہیں ملتا، آپ کی وہ رسپانسبلٹی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب ان کو کام مل جاتا ہے تو وہ آزاد ویزا کنورٹ ہو جاتا ہے کمپنی ویزا یا ورک ویزا میں، وہ کیا پروسیس ہے؟ ایکچولی یہ ورک ویزا ہی ہے،
بندہ جو آزاد ویزے پہ بھی جاتا ہے نا وہ ورک ویزا ہی ہوتا ہے, اس نے جا کے وہاں پہ کام ہی کرنا ہے. تو اگر تو وہ جا کے کسی کمپنی میں ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ پھر وہ کمپنی کا امپلائی ہو جاتا ہے. تو اس کا جو اقامہ پرنٹ ہو کے آتا ہے اس کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی کا بندہ ہے. تو جو آزاد ویزا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کے کفیل کا جو ہوتا ہے نا اس کا نام مینشن ہوتا ہے اس کے اقامہ کے اوپر. کفیل ادر دین سعودی عرب سے کوئی بھی ہو سکتا ہے, پاکستانی بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, صرف سعودی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کو پہلے کفیل کے تھرو جانا پڑے گا. میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں. اگزامپل, آپ سعودی ہو اور آپ کی ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں ویزے بھیج دیتے ہو, میں آپ کا امپلائی ہوں, میں ادھر ویزا اسٹیمپ کروا کے میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. آپ کا کام کچھ بھی ہے, کمپیوٹر کا آپ کا کام ہے, تو میں آپ کی شاپ کے اوپر بیٹھوں گا, آپ کی شاپ ہے, آپ اونر ہو, میں آپ کا امپلائی ہوں, مجھے آپ سے سیلری لینی ہے, میرے اقامے پہ آپ کا نام مینشن ہوگا کہ آپ میرے رسپانسبل پرسن ہو, میرے ساتھ کوئی بھی حبی نبی ہوتی ہے تو آپ مجھے ہینڈل کرو گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جب وہاں آپ جاتے ہو تو اس میں آپ کی پرسنل لائف کی کیا کیا چینجز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لائف سٹائل کے حوالے سے؟ اب میں آپ کو ایز اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم انڈین ہوتے تو پھر تھوڑا سا الگ ہوتا میٹر. آپ کو بینگ پاکستانی اس میں کیا کیا ڈیفیکلٹیز ملی, کیا کیا ریزیمبلنس آپ کو ملی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ میرے لیے آسانیاں تھیں, یہاں پہ مشکلات تھیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر, بندہ کیسے مینیج کرتا ہے. ہاں یہ ہے کہ بندہ اپنی فیملی کو مس کرتا ہے, سارے گھر کے کام بندے کو خود کرنے پڑتے ہیں, اپنی کوکنگ, اپنی واشنگ, لانڈری, یہ وہ سب بندے کو خود کرنا پڑتا ہے. یہ چیز سب سے زیادہ ہم لوگ مس کرتے ہیں جو فیملی کے بغیر ہیں. وہاں پہ مس بھی کرتے ہیں, سیکھنے کو بھی ملتا ہے, ریئلائز بھی ہوتا ہے کہ سارا کچھ ہونا چاہیے. یہ بہت اچھی چیز ہے, سیکھنے کو ملتا ہے. ابھی جیسے میں ادھر آیا ہوں تو میں اپنی فیملی کے ساتھ میں سپورٹ کرتا ہوں, ان کے گھر کے ہر کام میں سپورٹ کرتا ہوں. لیکن اگر میں بھی ادھر سے گیا ہوں, جب میں ادھر تھا تو ہم لوگ گھر کا کوئی کام نہیں کرتے تھے, اپنی ماں کی یا بہن کی یا وائف کی کوئی بندہ ادھر سپورٹ نہیں کرتا تھا گھر کے کاموں میں. یہ ایز اے سنت بھی ہے کہ بندے کو اپنی گھر میں سپورٹ کرنی چاہیے. تو بندہ جب ادھر سے آتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے کہ یار میں ادھر بھی کرتا ہوں تو ادھر بھی کروں گا تو کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اچھی چیز ہے. یہ اوور آل پیٹرن اگر دیکھا جائے دو کنٹریز کا تو آپ کو کیا سملیرٹیز اور ڈفرینسز نظر آتے ہیں؟ لوگوں کا بیہیویئر آ گیا, ورک لائف ان لوگوں کی, پاکستانیوں کی ورک لائف ہو گئی, سعودی لوگوں کی ورک لائف ہو گئی, آپ ان میں کیا کیا کمپیریزن کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ چلتا ہے ایک کام اتنے ہونا چاہیے سیکھا جڑا نہیں ہو رہا, وہ ادھر کی کیا ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ ضد چاہ جاتے ہیں کہ یار یہ والا کلچر یہاں نہیں ہونا چاہیے, پاکستان اس حوالے سے بہتر ہے؟ جو وہاں پہ بہتر ہے نا اس کا یہ ایک ہی آنسر میں دوں گا, وہاں کا لا. لوگ لا کو فالو کرتے ہیں, یہاں پہ لا کو فالو نہیں کرتے لوگ. ہم لوگ وہاں پہ ایسے تیر کی طرح سیدھے رہتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ لا کی. یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. اور اگر کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو فریڈم آف اسپیچ کتنی ہے؟ سعودیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہاں پہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ بندہ کہتا ہے کہ غلط ہو. ہر کسی کو ہر کسی کا رائٹ ملتا ہے. ایگزامپل, بندے کی اپنی کمپنی کے ساتھ نہیں بنتی تو وہاں پہ لیبر لا ہے, وہاں پہ جا کے کمپلین کرو, وہ آپ کی سنتے ہیں اور آپ کو اس کا بینیفٹ دیتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, وہاں پہ ملتا ہے 100% جو آپ کا رائٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے. اور جو ہے نا ٹائم ڈیوریشن کسی بھی قانون کی, وہ وہاں پہ جلدی نپٹا دیتے ہیں کہ کوئی بھی کیس بالکل اس کے نا آپ کو آپ کا رائٹ دے کے, یہ نہیں کہ آپ کو پینڈنگ 6 سال 10 سال جیسے یہاں پہ پاکستان میں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں پھر ان کا موٹیو پیچھے کیا ڈر انہوں نے موٹیو ڈالا ہوا ہے یا قانون کی وجہ سے ان کو جو فائدے نظر قانون وہاں پہ سعودیوں کے لیے اور فارنر کے لیے سب کے لیے سیم ہے. تو اس میں ایگزامپشن کسی کی بھی نہیں ہے؟ نہیں. لیکن اچھا, اس میں ان کی جو طرز حکومت ہے وہ تو بادشاہت ہے, تو وہ جو بادشاہت ہے اس کا بینیفٹ وہ صرف حکومت کی حد تک ہی لیتے ہیں یا پھر وہ اپنے آپ کو قانون سے کہیں بالا تر ہو کے بھی بینیفٹس دیتے ہیں؟ نہیں, سب کے لیے سیم ہی. صحیح. تو اس کے بعد جو میرا نیکسٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ کوالٹی ہے پاکستان میں وہ بہت ڈفرینٹ آج کل جو ہے, اس کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادھر ہر چیز ہے اس کے آگے خالص کا, اوریجنل کا, پیور کا ٹیگ لگا ہوتا ہے. وہاں پہ کیا ٹرینڈ ہے ان چیزوں کا؟ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہر چیز اوپنلی اویلیبل ہے. لائک اگر آپ کو میٹ سیکشن پہ جانا ہے تو آپ کو ایک پورا ملے گا پورشن یہاں پہ, لیکن وہاں پہ مارکیٹس چلتی ہیں کہ اوپن شاپس بھی ہیں. وہاں پہ میں آپ کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں. میں سپر مارکیٹ میں کام کرتا ہوں وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو میونسپلٹی ہے جس کو ہم لوگ عربک میں بلدیہ بول دیتے ہیں, یہاں پہ بھی پاکستان میں بھی بلدیہ بولتے ہیں,
وہ لوگ چیک اینڈ بیلنس بہت کرتے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے ہر ایک چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ یہاں سے اوپنلی فروٹس خرید لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ریڈی والا ہے یا دکاندار ہے, اس نے اچھی چیز اوپر لگا کے رکھی ہے, آپ خود نہیں چوز کر سکتے, ٹھیک ہے نا, کہ مجھے یہ والا ایپل چاہیے. وہاں پہ نہیں. پہلی تو بات ہے کہ وہاں پہ ہر چیز, چھوٹا سا داغ بھی ہوگا نا کسی چیز کے اوپر, وہ نہیں رکھتے, ڈسپلے میں نہیں رکھتے. اور جہاں پہ وہاں پہ آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اٹھاؤ گے, جو نہیں دل کرتا آپ چھوڑ دو گے. اگر جہاں پہ آپ بات کرو گے نا کسی بھی دکان, یار مجھے یہ نہیں یہ وہ چاہیے, وہ کہے گا لینا ہے لو, نہیں تو جا. پھر نہیں, ویسے قانونی حساب سے تو دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہو وہ آپ کی پراپرٹی آپ کی مرضی سے آنی چاہیے. مرضی سے آنی چاہیے. پاکستان میں یہ نہیں ہے. پاکستان میں یہ نہیں. تو اس میں پھر میرا آپ سے اگلا جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں, ایک پورا ٹرینڈ ہمارا پہلے سے بنا ہوا آ رہا ہے, میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا کیمراز میں, لیکن جو ان کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں, اس کی کیا ایسی ریزنز ہے, کیا ایسے واقعات آپ کے دماغ میں کوئی ہیں جو آپ شیئر کریں کہ جس سے واقعی طور پہ ہمیں سیکھنا چاہیے رادر دین ہمیں ادھر جا کے اس طرح کی 2 نمبر اسکیمیں لگانی اس کو؟ نہیں, ایسا کوئی ایسی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کسی کے ساتھ کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہو, مجھے تو کوئی نہیں. لیکن جو ابھی پاکستانی لوگ جاتے ہیں وہاں جا کے عمرے کی نیت سے واپس نہیں آتے, نمبر 1, نمبر 2 مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیزیں پوچھ رہا ہوں. یہ جو پہلا آپ کا کویشچن ہے نا, جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے, یہ آج سے 4-5 سال پہلے تک تھا. 4-5 سال پہلے سے انہوں نے فلٹر لگایا تھا اور انہوں نے آپشن دی تھی کہ جس کو جو اللیگل رہ رہا ہے نا وہ واپس جا سکتا ہے. یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے, تو وہ لوگ واپس آ گئے تھے. لیکن ابھی جو ہے یہ بہت شیمفل ہے ایز اے پاکستانی بھی. آپ مکہ مدینہ میں جائیں, آپ کو موسٹلی جو بیگرز ہیں نا وہ پاکستانی ملیں گے آپ. لیکن اس پہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ادھر. یار ویڈیوز تو بنا رہی ہے, جو پاکستانی پبلک ہے وہ ویڈیوز بنا کے پبلش کر رہی ہے, تو وہ جو وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی انتظامیہ وہاں پہ جو ہوتی ہے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا؟ شاید وہ بھی کرتے ہوں, لیکن اس کے اوپر آپ نے ایکشن نہیں دیکھا. ابھی میں نے ریسنٹلی بھی سنا تھا کہ بہت سے پاکستانی پکڑے گئے ہیں. اچھا, تو اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر مثال کے طور پہ پاکستانی کمیونٹی کی جو آج کل ایک ویلیو بن رہی ہے, آپ دیکھیں کہ ایک آپ کو دبئی میں بھی بہت سارے پاکستانیوں کے بہت سارے ایسے ڈومیسائل ہے جہاں پہ ویزاز جو ہیں نا وہ کمپلیٹ اس ٹائم پہ بین ہو گئے ہوئے ہیں, انٹریز ان کی بین ہو گئی ہوئی ہیں. تو آپ کو جب ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں, لیٹس سے آپ دبئی کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا وایا دبئی یا کسی اور ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو وایا سیکیورٹی کتنی آپ کو مشکلات وہاں پہ فیس کرنا پڑتی ہیں, یا وہ کوئی اور کمیونٹی آپ سے ملتی ہے, وہ آپ سے یہ باتیں کرتی ہے, وہ کیسے آپ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو ٹیکل کرتے ہیں؟ نہیں, پہلی تو بات ہے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہاں پہ سچ کوئی وہ نہیں ہے. سیکیورٹی بالکل بندہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے. جب بندہ ادھر سے ایگزٹ جا کے ادھر انٹر ہو جاتا ہے, سیکیورٹی فل سیکیورٹی ہے وہاں پہ, کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی دوسری کمیونٹی ہم کو ایسے مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کرتی کہ یار وہ دیکھو وہ پاکستانی ہے. شاید ہاں وہ اپنی کمیونٹی میں بات کرتے ہوں کہ یار وہاں پہ پاکستانی دیکھا تھا, وہ فقیر تھا یا کچھ مانگ رہا تھا. باقی یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر چھیڑتے ہیں آپ کو کہ یار دیکھو تمہارا بندہ ایسا کام کرتا ہے, ایسی. یہ جو پاکستانیوں کے شارٹ کٹس ہیں جو یہ لگاتے ہیں, یہ بڑے مشہور ہیں. یہ اپلیکیبل ابھی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کسی بھی حساب سے کام وام لینا ہو تو؟ نہیں, وہاں پہ طریقہ ہی بہت آسان ہے نا. آپ پراپر چینل پہ چلتے جائیں, آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا. اگر آپ شارٹ کٹ ماریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی مشکل تو آئے گی. لیکن اگر آپ کو کوئی بھی کام ہے, کسی بھی آپ کا اقامہ بنانا ہے, آپ ہیلتھ کارڈ بنانا ہے یا کچھ بھی ہے, آپ ایک پراپر چینل کے تھرو چلتے جائیں, ہر کوئی آپ کی بات سنتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈیولپمنٹ کا کیا سین ہے سعودی عرب میں؟ جب آپ گئے ہوں گے اسٹارٹ میں, ان کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس ٹائم پہ وہ ایک کنجسٹڈ ایک کنٹری کنسیڈر کیا جاتا تھا ایم بی ایس سے پہلے. ایم بی ایس کے بعد وہ ٹوٹلی شفٹ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی آف کیمرہ بھی نیوم کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور ڈفرینٹ جو سیمینارز ہو رہے ہیں, گیمنگ سیمینارز ہو رہے ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز سے اب لوگ آ رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آپ تک کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے, پازیٹیولی یا نیگیٹیولی؟ نہیں, یہ ساری چیز پازیٹیولی ہوتی ہے, کیونکہ کچھ بھی پارٹیز ہونا, سیمینارز ہونا بہت اچھی چیز ہے. لوگ آتے ہیں, جیسے میں بلونگ کرتا ہوں ریٹیل آپریشن سے, تو یہ ظاہری بات ہے کسٹمر لوگ آتے ہیں تو وہ ایز اے کسٹمر مارکیٹس کا وزٹ کرتے ہیں, تو اس سے ظاہری بات ہے سیل انکریز ہوتی ہے بندے کی. باقی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے وہاں پہ. جو ان کا 2030 ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے, کام کر رہے ہیں. ابھی جدھر میں رہ رہا ہوں اس ایریا کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہاں پہ,
وہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنیں گی اور وہ سینٹر ٹاؤن کا سینٹر بنے گا. وہ بہت اچھی چیزیں ہیں. تو اس کے علاوہ نیوم سٹی؟ ہاں نیوم سٹی جو ہے یہ جدھر میں رہتا ہوں وہاں سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے اوپر ہے, بن رہا ہے. اور سننے میں ہے کہ وہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اندر تو نہیں گیا, میں روڈ کے پاس سے گزرا تھا تو وہاں پہ بہت کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا, بہت ہیوی مشینریز وہاں پہ پڑی ہیں اور بہت اچھا چیز بن رہی ہے, بہت اچھی. ایک ہم نا متھ دیکھتے ہیں, متھ نہیں ہے, میں پکچرز دیکھتا ہوں اس کو, اب میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ متھ ہے یا ریالٹی ہے, کہ جب بارش ہوتی ہے کسی بھی علاقے میں, میرا بھی تعلق لودھنا شہر سے ہے تو ریگستانی علاقہ ہے, وہاں پہ بارش ہوتی ہے, ایک دن بھی بارش آ جائے تو وہ کنورٹ ہو جاتا ہے, گرینری تھوڑی سی اس کی آ جاتی ہے. تو ہمارے کچھ اسلامک پیجز ہیں وہ ڈسپلے کرتے ہیں کہ جی مکہ مکرمہ میں بارش ہوگی, جیسے کہ ابھی ریسنٹلی کچھ بارشیں لگاتار ہوئی ہیں, وہ سارے کا سارا گرین کنورٹ ہو گیا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لیکن جب آپ مجھے اس چیز آپ نے دیکھا ہونا ہے کہ جب گرمی پڑنا شروع ہوتی ہے وہاں پہ وہ ساری گرینری پھر کنورٹ ہو جاتی ہے, یا اب وہ پرماننٹ جو ہے وہ ایکو سسٹم چینج ہو گیا ہے؟ نہیں, وہ جب گرمی پڑتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ جیسے کہتے ہیں سڑ گیا پودا, اس طرح ہو جاتا ہے. اور جب ابھی بارشیں ہوتی ہیں ظاہری بات ہے وہاں پہ گرینری آ جاتی ہے. باقی یہ ہے کہ قیامت کی نشانی یہ تو آپ کو کوئی مولانا بتا سکتا ہے یہ ہے کہ نہیں ہے. اب بہت سارے قیامت کی نشانیاں والے لوگ کہتے ہیں جی کہ 80 سال رہ گئے ہیں, بہت سارے کہتے ہیں کہ ابھی 200-300 سال, کوئی کہتا ہے 1000 سال, ابھی بہت مطلب کہ ہر بندے کی اپنی اپنی پرسیپشن چل رہی ہے. یہ صرف اللہ پاک کو پتہ ہے. وہی نا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی نہیں ہو سکتا, ابھی تو بہت ساری نشانیاں ابھی آنا باقی, اللہ پاک کو پتہ ہے بس. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے. اچھا, اس میں مجھے ایک چیز اور آپ سے یہ کنفرم کرنی تھی کہ جو پاکستانی حضرات ہیں ان کے لیے ویزا, اگر میں ایک ایزی لینگویج میں ایک سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس اگر آپ سے پوچھنا چاہوں, ایک عام پاکستانی جانا چاہتا ہو باہر, تو وہ کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ کیا گورنمنٹ کی سعودیہ کی ویب سائٹ جدھر میں اپنے لیپ ٹاپ پہ اپروچ کر سکوں ایسی کوئی ایگزسٹ کرتی ہے, یا مجھے وہاں سے کسی بندے کا میسیج آئے گا, کال آئے گی, اس کے ویٹ پہ بیٹھوں کہ یار کوئی کام ہو تو مجھے لازمی طور پہ بتانا, میرے لیے ویزے کی اپرچونیٹی لازمی اویل کرنا؟ تو اس کا پروسیس آپ تھوڑا سا ایزی کر دیں. اس کا یہ ہے کہ پروسیس ایز سچ ایز کچھ نہیں ہے جیسے یورپین کنٹریز میں. اس کے لیے آپ کو ایک اسپانسر چاہیے وہاں کا جو آپ کو اسپانسر کرے, بس یہ سمپل سا ایک پروسیس. نہیں تو آپ یہاں سے اپلائی نہیں کر سکتے سمپلی؟ نہیں, مطلب وہ جو ویزاز جیسے دوسرے کنٹریز کے ہوتے ہیں کہ وہ ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں, آپ کو ایزیلی اپلائی کرنا پڑتا ہے, وہ آپ کو بلا لیتے ہیں, ایسا کچھ بھی یعنی کہ یہاں پہ انٹل انلیس کفیل کا ہونا ضروری ہے؟ ہاں, اسپانسر کا ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک چیز جو ریلیونٹ اگزامپل بھی ہے, میں اس کو یہاں پہ بھی میں اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دوں. یعنی آپ نے لنکڈ ان ہے, ٹھیک ہے, اب وہاں پہ آپ کی پروفائل پڑی ہے لنکڈ ان کی, میری ایک کمپنی ہے وہاں پہ سعودیہ میں, ٹھیک ہے, میں آپ کو لنکڈ ان سے پک کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اس کے پک کرنے کے بعد آپ کا پروسیس جو ہے وہ سیم وہی ہوگا, جو میں آپ کو اسپانسر لیٹر بھیجوں گا, آپ ویزا اسٹیمپ کرو گے پھر آؤ گے, یعنی اسپانسر کا ہونا ضروری ہے. اچھا, ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ وہاں کے لوگوں کی بلڈ یہاں کے پاکستانی لوگوں کی بلڈ سے ڈفرینٹ ہے, تو ان کی اس بلڈ کے پیچھے ان کا لائف سٹائل ہے یا پھر وہ نیچرلی جو ان کی غذائیں ہیں وہ اس کے پیچھے ان کی نیچرلی غذائیں ایسی ہیں, تو آپ اس کو رجسٹ کر سکتے ہیں ان غذاؤں کو؟ کر سکتا ہوں, کیوں نہیں کر سکتا. وہ میرا ایک دوست ہے محسن, وہ ابھی ریسنٹلی عمان گیا ہے, وہاں اس نے ایک پیراسیٹامول آئی گیس لے لی تھی, وہ 1000 mg کی تھی, تو وہ اس کو پھر جو اس کی حالت خراب ہوئی ہے, وہ تھوڑی سی ڈوز زیادہ تھی, اس نے کہا کہ یہ عربیوں کے لیے تھی, جو اسے بھی دے دی. تو نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہاں پہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز اوریجنل ملے گی, ٹھیک ہے. جیسے ہمیں یہاں پہ پاکستان میں وہ کرنا پڑتا ہے, لکھنا پڑتا ہے خالص شہد اصلی اور مکے کا اور مدینہ کا مدینہ شاپ اور مکہ شاپ, یہ وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. لیکن ایک بندہ ہے میرے جیسا ہے, وہ بالکل وہاں پہ جاتا ہے را ٹوٹلی, وہاں جا کے وہ اپنی ڈیولپمنٹ کتنی سٹیج تک کر سکتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو لگے کہ یار سعودیہ میں یہ چیز اور پاسبل نہیں ہے. اپنی فائنینشیل سٹیبلٹی, اپنی ایک فائنینشیل سکسیس وہ کس حد تک لے کے جا سکتا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں جنہ گڑ پاؤ نہ میٹھا ہوتا. پاسبل ہے وہاں پہ؟ پاسبل ہے نا, ہر چیز پاسبل ہے. اچھا, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں بھی یہ تھوڑا بہت پاسبل تھا, پراپرٹی ایزیلی لے سکتے تھے, تو وہاں پہ پراپرٹی کی کیا اس میں وہ ہے؟ نہیں, پراپرٹی کے لیے فی الحال تو ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو اپنا گھر بھی لینا ہے تو آپ خود نہیں لے سکتے, آپ اپنے کفیل کے نام پہ اس کو شفٹ کروا کے آپ رکھ سکتے ہو اس کو.
ٹھیک ہے, آپ کے اپنے نام پہ. تو یعنی کہ پراپرٹی کی کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے ابھی تک کچھ. اچھا, آپ نے بات کی تھی ریٹیل مارکیٹ کی, اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا اس میں آپ کو فائدے ہوتے ہیں, کیا فائدے سے پہلے نا ایک پورا ورک پروسیس تھوڑا سا اس کا بتا دیں کہ اس میں کیا آپ کے لیے ایز ہوتی ہے, کتنی آپ کو اس کے لیے ہارڈ شپ کرنی پڑتی ہے, لائک آپ کو اس میں ایکسٹرا ایفرٹس کام وغیرہ کے متعلق جو ہوتی ہے. پاکستان میں ایک جگہ ہے یوٹیلٹی اسٹور جس کو بولتے ہیں ایک اسٹور کو, ٹھیک ہے, یوٹیلٹی اسٹور میں یوٹیلٹی اسٹور کو آپ ایکسپینڈ کر لیں, ٹھیک ہے. جیسے میں کام کر رہا ہوں, ایک سپر مارکیٹ ہے, وہاں پہ میرے اسٹور کا سائز ہے 2500 اسکوائر میٹر, ٹھیک ہے. اس ایک چھت کے نیچے مجھے دنیا جہان کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. میں ایز اے کسٹمر جاتا ہوں, مجھے فروٹس لینا ہے, بیکری کی آئٹم لینی ہے, ڈیلی کی آئٹمز لینی ہے, چیز ٹائپ, اور میٹ چاہیے یا گروسری نان فوڈ یا فوڈ چاہیے, تو وہ مجھے وہاں سے ہر چیز ملتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسی ایک چھت کے نیچے مجھے کوالٹی ہے سب سے اوپر, کلیننگ ہے, کوالٹی ہے, میری اپنی نیڈز وہاں پہ ہر چیز مل رہی ہے, ٹھیک ہے جی. پرائس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی طرح یہاں پہ 100 روپے کلو کوئی چیز بک رہی ہے, دوسری دکان پہ 90 ہے, تیسری پہ 120 ہے, وہ چیز نہیں ہے. جو آپ ایک مارکیٹ سے لوگے دوسری مارکیٹ میں بھی سیم ریٹ پہ ملے گی آپ کو. ایون کہ وہ آپ کو جو کمپینین سٹورز ہیں چھوٹے, جس کو یہاں پہ کریانے کی دکان کہتے ہیں, اس کو عربک میں بقالہ کہتے ہیں, اس میں بھی آپ کو وہ اسی پرائس میں ہی ملے گی, ٹھیک ہے. یہ چیز تو اس میں آپ کا جو رول ہوتا ہے اس میں ایک پورے کا پورا نا ورک کلچر ہے, جیسے ویسٹرن کلچر ہو گیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ پر آور کے حساب سے پے کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا ایفرٹس پٹ کرنا پڑتی ہیں, کوئی بریک نہیں ہوتی اس کے اندر, ٹھیک ہے. اور ایک سگریٹ بریک ہوتی ہے, وہ 5-1 منٹ کی ہوتی ہے, وہ بھی یہ ایک پورا کلچر ہے وہاں پہ, آپ لیٹ نہیں ہو سکتے. یہ اس طرح کا ایک ہمارا ایشین کلچر ہے, ہم اس کو ایسٹرن کلچر بھی بولتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دی جاتی ہے ورکر کو, لیس سے کہ اگر وہ 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو رہا ہے, یا وہ اپنا کام جو ہے وہ ریکوائرڈ ٹائم سے پہلے کر رہا ہے, تو وہ پھر چلا جاتا ہے. اس طرح کی تھوڑی سی اس ایشین کلچر میں فلیکسیبلٹی موجود ہے. یہ فلیکسیبلٹی ہمارے پاس بھی ہے ادھر, اور یہ لیبر لا ہے وہاں پہ کہ اگر آپ کی ڈیوٹی 8 to 5 ہے تو آپ 8:15 تک آ سکتے ہو. اپنا جو کارڈ ہے پنچ کرنا یا آپ تھمب امپریشن جو بھی ہے, اٹینڈنس لگانی, وہ 15 منٹس آپ کے پاس وہ فلیکسیبلٹی ہے. بندہ ٹریفک میں پھنس گیا ہے, کوئی پرابلم ہو گیا, تو یہ وہاں پہ بھی ہے. تو اس میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ جو ڈیولپمنٹ ایک پرسن کی ہے, وہ جو میں پہلے بھی بات چھیڑی تھی ہم نے بریک سے پہلے, وہ کس حد تک یعنی کہ جا سکتا ہے؟ پراپرٹی تو اب لے نہیں سکتا, وہ گاڑی لے سکتا ہے, لے سکتا ہے اپنے, ایک سے زیادہ 2 گاڑیاں لے سکتا ہے, 2 گاڑیاں لے سکتا ہے. اس کی بھی کوئی ریسٹرکشن ہے؟ ڈیزل انجن ہو, پیٹرول انجن ہو, یا کوئی بھی لے سکتا ہے؟ نہیں کوئی بھی لے سکتا, سپر کار بھی لے سکتا ہے, کوئی بھی لے سکتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ اگر وہ کفیل سے جو گھر لے رہا ہے, اس کی باؤنڈریز, اس کی جو سائز, اس کا جو والیوم, اس کے متعلق کوئی ریسٹرکشن؟ یہ آپ کی جیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کتنا بڑا گھر لے رہے ہو. آپ ولا لے رہے ہو, ان دا اینڈ وہ آپ کے نام نہیں ہوگا, وہ اس کے آپ کے اسپانسر کے نام ہی رہے گا. تو یعنی کہ جیسے ہم باہر کے کنٹریز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جاتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے, وہ امریکن یا کینیڈین یا کسی بھی کنٹری میں جاتا ہے, تو وہ اپنے نام کی پراپرٹیز بھی لیتا ہے, وہ پورا ایک یعنی کہ سٹیزن جو ہے وہ بن جاتا ہے. بٹ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے, ابھی تک نہیں ہے. اگر آپ وہاں لیکن ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ جو بڑے بڑے پروفیشنز ہیں نا, لائک ڈاکٹرز, ان کو ابھی انہوں نے دینا شروع کر دی ہے, یعنی کہ وہ پرماننٹ PR جس کو میں تو جو ایک گرین کارڈ ٹائپ چیز ہوتی ہے, نہیں وہ ابھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. اگر آپ لیس سے کہ وہاں کے کسی ریزیڈنٹ سے شادی کر لیتے ہیں, بینگ اے میل یا بینگ اے فیمیل, تو آپ رہیں گے پاکستانی یا جو بھی آپ کا سٹیزن ہے پاکستانی, لیکن میرے وہ ID کے اوپر مینشن ہوگا کہ میں نے ان کی لڑکی سے یا میں نے ان کے لڑکے سے شادی کی ہے, تو پھر اس میں آپ اس کنٹری میں رہ سکیں گے. اور جو بچہ ہوگا وہ اس کی کیا مطلب ہوگی, وہ اسی کنٹری کی اون میں ہوگا کہ یا پھر وہ نہیں؟ اگر تو آپ سعودی فیمیل سے شادی کرتے ہو تو جو بچہ ہوگا نا, تو وہ اس کا جو اس کو بینیفٹس ہوں گے وہ ایز اے اس کی مدر کے حساب سے ملیں گے, جو ایز اے سعودیز ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہے بس. نہیں, ایک چیز ہے کہ اگر آپ کے لوازمات ایک جگہ پہ ابھی کسی فار سم ریزن آپ کے پینڈنگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی طرف سے کلیئر ہیں, لیکن وہ کسی کمپنی پروسیس کی وجہ سے وہ پینڈنگ ہے, اور آپ وہ کمپنی چھوڑنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو آپ کے بلز وغیرہ کلیئر نہیں ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز, ہاں, تو آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا, لیکن آپ پھر وہاں سے نکل بھی تو نہیں سکتے. نہیں سکتے. تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس میں قانون کتنی ہیلپ کرتا ہے؟ نہیں, آپ پے کرو اور جاؤ.
لیکن لیٹس سے میں ایک بات کر رہا ہوں، جیسے کہ ہمارے اپنے ساتھ ایک ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو بندہ تھا وہ ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب وہ جب تک آتا ہو تو اس کا میٹر کلیئر ہونا تھا. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں، اس میں اب وہ خود بھی ویٹ کر رہا ہے کہ میں کسی اور کمپنی میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر لا کیا اس بندے کو سپورٹ کرتا ہے، یا قانون کہتا ہے کہ اس بندے کو کہ نہیں، اس کو آپ نے اس کو کرنا ہے، سپورٹ کرنا ہے جب تک یہ آپ کا میٹر ہے؟ نہیں، آپ پے کرو نا، یہ ان کا لا ہے، آپ پے کرو، آپ کے اوپر فائن ہے، آپ پے کرو اور جاؤ اپنے. نہیں، آپ نے میرا کوشچن ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کیا. نہیں، میں انڈرسٹینڈ کیا، یعنی کہ وہ آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کو گورنمنٹ کیا سپورٹ کرے گی. جو آپ تو بیٹھے ہوئے ہو، آپ تو کمپنی کو کہہ رہے ہو کہ جی میں ادھر بیٹھا ہوں، میری بل جو ہیں وہ میں پے کرنے کے لیے تیار ہوں. کمپنی کہتی ہے کہ ایکس وائی زی جو ہمارا مالک ہے وہ ابھی نہیں آیا، جب تک وہ آئے گا پھر ہم کریں گے. اس ٹائم پیریڈ کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے یہ ہے کہ جو آپ کے رائٹس بنتے ہیں کمپنی کی طرف سے، جو آپ کو اینڈ آف سروس بینیفٹس ملتے ہیں، تو کمپنی ان میں سے وہ پیسے نکال کے وہ آپ کو پے کر کے آپ کو کلیئر کرے گی. باقی ان دا اینڈ آپ کو دینے ہی دینے ہیں. نہیں، پھر جو ہمارے ادھر سے پاکستان میں کلچر آیا ہو ای کامرس کا، ٹھیک ہو گیا، تو وہاں پر آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ آپ نے کتنا دیکھا ہے؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ سا یہ کوسچن. بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. لوگ آفٹر کرونا جو ہیں وہ اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہیں. نون ایک ہے، نون ہے، امیزون ہے، شین ہے، ٹھیک ہے. امیزون کا کیا ٹرینڈ ہے؟ لوگ یوز کر رہے ہیں امیزون بہت زیادہ. اس میں پھر بزنسز جو لوکل بزنسز ہیں آپ کے لیے وہ اس کی ونڈوز اپرچونیٹیز اوپن ہیں بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو جی. ویلکم سر، ویلکم سر.